بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسانوں کو نہ کردہ گناہوں کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ یہ بس تقدیر کے کھیل ہیں کہ میرے بھائی صفدر کے سر پر ایسا الزام آ گیا جو سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ والد کی عمر بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی اور صفدر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ کے دل کا سہارا اور ہم بہنوں کی امید کا مرکز۔ وہ ایک بہت تابع دار، نیک اور فرما بردار بیٹا تھا۔ صفدر ہم تینوں بہنوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں اس سے 2 سال بڑی جبکہ دونوں چھوٹی تھیں۔ وہ ہمیں کتنا پیارا تھا، الفاظ نہیں ہے کہ لکھوں۔ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کبھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ سجل میری سہیلی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ اور میں اکٹھی اسکول جاتی۔ اسی اسکول سے میں اور سجل اور صفدر 5ویں تک پڑھے۔ ان دنوں گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اتنی ہی تعلیم کافی سمجھی جاتی تھی، تاہم لڑکوں کے لیے ایک ہائی اسکول بھی تھا۔ میرا بھائی 5ویں پاس کر کے بوائز اسکول چلا گیا۔ اس نے مڈل پاس کیا تو والد صاحب اسے اسکول سے ہٹا کے اپنے ساتھ دکان پہ بٹھا لیا۔ وہ اکیلے سارا دن دکان پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ صفدر وقت پہ کمانا سیکھ لے۔ 3 لڑکیوں کی شادیوں کا فرض اس کے کندھوں پر تھا۔ بیٹے کو دکان پہ بٹھانا ان کی مجبوری تھی۔ وہ شوگر کے مریض تھے۔ صبح 4 گھنٹے وہاں بیٹھتے، اس کے بعد گھر سے صفدر ان کے پاس چلا جاتا۔ وہ دکان اسے سونپ کے خود گھر آ جاتے، دوپہر کا کھانا کھاتے اور سو جاتے۔ باقی سارا وقت دکان صفدر کے حوالے رہتی۔ سجل کا بھی ایک ہی بھائی زبیر تھا۔ ان کے بھی حالات ہمارے جیسے تھے۔ اس کے باپ کی وفات ہو چکی تھی اور کنبے کا بوجھ زبیر کے کندھوں پر تھا۔ زبیر کا ایک رشتہ دار عرصے سے دبئی میں قیام پذیر تھا۔ سجل کی ماں نے اس سے کہا تو اس نے زبیر کو دبئی بلوانے کا بندوبست کر دیا۔ اس وقت اس کی عمر بمشکل 17 سال تھی۔ زبیر وہاں مزدوری کرتا تھا یا نوکری، نہیں معلوم، لیکن اس شخص نے اس کی بہت مدد کی۔ اس کا بیٹا عامر بھی وہاں رہتا تھا۔ زبیر عامر کے ساتھ رہنے لگا۔ زبیر دبئی سے ہر ماہ کافی رقم باقاعدگی سے گھر بھجوانے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کے معاشی حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ شمار گاؤں کے دولت مند گھرانوں میں ہونے لگا۔ زبیر بھائی کے پردیس سدھارنے کے بعد ان کے گھر میں کوئی مرد نہ رہا تھا، تو سودا سلف صفدر بھائی لا دیتے، جبکہ گھر کی اشیاء جن کو مرمت کی ضرورت ہوتی والد مدد کر دیا کرتے تھے۔ غرض ہم سبھی ان ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتے، یہ سوچ کر کہ پڑوسی ہیں اور ان کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں۔ اس طرح جب زبیر دبئی سے لوٹتا وہ بھی ہمارا خیال رکھتا۔ وہاں سے ہم سب کے لیے تحفے تحائف ضرور لاتا تھا۔ کبھی ماں کو پیسے کی تنگی ہوتی تو سجل کی ماں ان کی حاجت پوری کرتی تھی۔ صفدر کی دکان سنبھالنے سے آمدن میں اضافہ ہوا تو والدہ نے ان کا قرضہ لوٹا دیا۔ اب صفدر بھائی دکان پہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگے۔ گاہکوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ وہ خود سجل کے گھر سودا پہنچانے نہ جا پاتا، تب سجل خود ہی دکان پہ جا کے اشیاء ضرورت لے آتی۔ اس طرح 2-4 منٹ دونوں آپس میں بات چیت بھی کر لیتے۔ بچپن کا ساتھ تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اپنے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ بے شک ہمارے مالی حالات ان کے مقابلے کے نہ تھے، تاہم میری اور سجل کی دوستی روز اول جیسی برقرار تھی۔ ماؤں کی محبت میں کبھی کمی نہ آئی تھی، تاہم کبھی صفدر سجل سے شادی کی خواہش ظاہر کر دے گا ایسا تو میری ماں نے سوچا بھی نہ تھا، کیونکہ اوقات سے بڑھ کے سوچنے سے انسان کو اپنے تصورات کے تاج محل سے گر کے بکھرنا ہی ہوتا ہے۔ میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ جو سوچ رہا تھا حقیقت میں بھی ہو سکتا تھا۔ سجل کے دل میں صفدر کے لیے یہی جذبات تھے، لیکن وہ بھی اس معاشرے کی اونچ نیچ کے ضمن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بس جہاں اس کے والدین نے چاہا وہاں اس کی منگنی کر دی۔ یہ لڑکا عامر دبئی میں عرصے سے کما رہا تھا اور زبیر کا قریبی دوست تھا۔ دونوں اکٹھے دبئی میں رہتے تھے۔ اس بار چھٹیوں پہ دونوں دوست ساتھ وطن واپس آئے۔
تب زبیر نے عامر اور اس کے گھر والوں کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے سجل کو پسند کیا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی منمونی صورت دیکھ رہے تھے۔ یوں اس کی بہن سجل کا رشتہ ہو گیا۔ بے شک عامر کے والدین زیادہ امیر تھے۔ ان کی زرعی زمین بھی کافی تھی۔ قریبی نہر کے پار ہی عامر کا گھرانہ تھا۔ فاصلہ زیادہ نہ تھا، لیکن درمیان میں نہر کا پارٹ اتنا چوڑا تھا کہ کشتی پر ہی ادھر سے ادھر جانا پڑتا تھا۔ قصہ مختصر کے منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سچ ہے کہ خوبصورتی کی اپنی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے۔ سجل جیسی خوبصورت لڑکیوں کے لیے رشتے جلد ہی ہو جاتے ہیں۔ منگنی کا بتانے جب اس کی امی ہمارے گھر آئیں تو ہم حیران رہ گئے۔ صفدر تو یہ خبر سن کے صدمے سے بجھ کے رہ گیا۔ اس کو اپنے دل پہ قابو نہ رہا اور اماں کے روبرو رو پڑا۔ اپنا درد دل بیان کر کے کہا کہ کسی بھی قیمت پہ سجل کا رشتہ مانگے، ورنہ میں عمر بھر پریشان رہوں گا۔ میں تو اس کے لیے محنت کر رہا تھا، بہت سا کما لوں تبھی آپ سے رشتے کے لیے کہوں۔ صفدر کو جذباتی دیکھ کے اماں کی آنکھیں رونے لگیں۔ بولیں بیٹا، اگر میرے بس کی بات ہوتی تو آج ہی رشتہ مانگنے چلی جاتی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے سے بڑھ کے امیر گھر میں رشتہ کیا ہے۔ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ ہم ان سے رشتہ طلب کرنا زیب نہیں ہمیں دیتا۔ اور اب تو سجل کی منگنی بھی ہو چکی ہے۔ منگنی کے بعد صرف ایک بار سجل دکان پہ آئی، یہ بتانے کہ میری منگنی ہو گئی ہے اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی ہے، کیونکہ زبیر بھائی کی 1 ماہ کی چھٹی ہے اور اس نے واپس جانا ہے۔ اچھا تو بس یہی بتانے آئی ہو؟ تم انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں انکار کیوں کرتی؟ وہ بن کر بولی۔ تم سے شادی ہو نہیں سکتی کہیں بھی، پھر اس سے کیا؟ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں تم بہت خوش ہو ایک امیر آدمی سے جو شادی ہو رہی ہے۔ جو مرضی سمجھو، میں کیا کر سکتی ہوں؟ لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں تم ہی بتاؤ۔ اتنی ہی بات ہوئی تھی، وہاں ایک گاہک کچھ سودا لینے آ گیا، تبھی وہ فوراً دکان سے چلی گئی۔ بس یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ پھر وقت مقررہ پہ بڑی دھوم دھام سے سجل کی شادی ہو گئی۔ شادی والے دن سے صفدر نے جو دکان بند کی تو پھر نہیں کھولی۔ وہ اس قدر اداس اور غمگین تھا کہ کسی سے بات تک نہ کرتا تھا۔ اس کا درد دل صرف ماں سمجھ سکتی تھی۔ یا میں، والد پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، دکان کیوں نہیں کھولتا، صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام گئے لوٹتا ہے اور آ کے کاٹ پہ پڑ جاتا ہے۔ ابا سے کہتا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ والد نے کہا میرے ساتھ شہر چلو، میں تم کو اسپتال کے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، لیکن وہ اس پہ بھی راضی نہ ہوا۔ بالآخر والدہ نے ابا کو سمجھایا کہ اسے کچھ دن اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اصل وجہ بھی بتا دی تو والد خود دکان پہ بیٹھنے لگے۔ صفدر سارا دن نہر کنارے درخت تلے گزار دیتا۔ جوں وقت گزرتا جاتا وہ گھلتا جاتا تھا۔ اسے بس نہر کنارے ہی سکون ملتا تھا۔ ایک دن نہر کنارے اس کی ملاقات ایک ملا سے ہو گئی، جس کو دیہاتی اپنی زبان میں ماجی بلاتے تھے۔ اس کا کام مسافروں کو اپنی کشتی پہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانا تھا۔ وہ کئی دن سے صفدر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کٹیا دریا کے قریب ہی تھی۔ کبھی کبھی گھر سے روٹی سبزی کا سالن رکھ کے لے آتا اور صفدر کے قریب بیٹھ کے اس کو بھی کھانے پہ اصرار کرتا۔ بالآخر اس نے صفدر سے پوچھ ہی لیا کہ تمہیں کیا دکھ ہے؟ ہر وقت اداس بیٹھے لہروں کو تکتے رہتے ہو۔ مجھے جو بھی دکھ ہے تمہیں نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ تم کو کیا؟ اس نے کہا کہ آؤ میں تم کو سیر کراؤں۔ اس نے بھائی کو کشتی میں بٹھا لیا اور پرے نہر کے کنارے لے گیا۔ کہنے لگا یہاں اترو گے؟ اگر اس پار کوئی تمہارا رہتا ہے تو اتر جاؤ اور اس سے مل آؤ۔ میں شام تک یہیں ہوتا ہوں۔ شام کو جب میں ادھر کا مسافر لے کر آؤں گا تو تم میری کشتی میں بیٹھ کے واپس آ جانا، کسی اور ماجی کی کشتی میں مت لوٹنا۔ میرا اس پار کوئی اور واقف کار نہیں رہتا، مجھے واپس لے چلو۔ اچھا جیسی تمہاری مرضی۔ وہ صفدر کو واپس لے آیا۔ یہ سفر میرے بھائی کو اچھا لگا تھا، مگر اس کی مجبوری یہ تھی وہ اس پار نہیں اتر سکتا تھا۔ وہاں عامر کا گھر تھا جہاں اب سجل بھی رہتی تھی۔ وہ عامر کے گھر والی ہو گئی تھی۔ تبھی صفدر کنارے جا کے بھاری دل سے لوٹ آیا۔ اگلے دن جب وہ درخت کے چھاؤں تلے پڑی چارپائی پہ بیٹھ گیا تو ماجی نے قریب آ کے کہا کچھ کھاؤ پیو گے؟ میں دیکھ رہا ہوں تم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو۔
لگتا ہے کہ تم کو عشق کا روگ لگ گیا ہے۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ صفدر نے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ سے تلی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا لے لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی پکی دوستی ہو گئی۔ اس نے میرے بھائی کا دکھ جان لیا تھا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ نہر کے پرلے کنارے سے اس طرف آنے والی کشتی میں ایک 9 ہاتھا جوڑا بیٹھا ہے۔ لڑکی نے ایسے کپڑے زیبتن کیے ہوئے تھے جس پہ ستاروں کا کام تھا۔ جوڑے کا رنگ شوخ تھا۔ لڑکی نے چونکہ تھوڑا سا گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اسی لیے اس کا آدھا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ ماجی نے دیکھا کہ صفدر کی نگاہ اپنے گاؤں کی جانب آنے والی کشتی پہ ٹک گئی، جیسے کہ بس اس کو انہی سواریوں کا انتظار ہو۔ وہ مبہوت سا ہو کے رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا اس نوجوان کو کیا روگ لگا ہے۔ اس نے ایک سرد آہ کھینچی اور بولا، تیرے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے میرے دوست، میں جاتا ہوں۔ اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سواریاں اس کے پاس آئیں اور اس نے ان کو اپنی کشتی پہ سوار کر کے کشتی چلانا شروع کر دی۔ جب سجل اپنے شوہر کے ساتھ اتری تو صفدر کو دیکھ کے یوں لگا جیسے کوئی اپسرا آسمان کی وسعتوں سے اتر آئی ہو۔ سجل نے بھی کنارے پہ اترنے کے بعد اس کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ ایسی بن گئی جیسے اسے جانتی ہی نہیں۔ اس کا بھائی زبیر سڑک کنارے گاڑی لے آیا تھا۔ سجل اور عامر خرامہ خرامہ چلتے پکی سڑک کی طرف چلے گئے۔ تب آنسو میرے بھائی کی رخساروں کو بھگونے لگے۔ سوچا میں کتنا بدقسمت ہوں جس کے بغیر سانس لینا دشوار ہے۔ اس کو خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسے لگا جیسے سجل کا چہرہ غازے کے باوجود مرجھائے ہوئی کلی کی طرح ہے۔ پتہ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ خوش بھی ہے یا نہیں۔ صفدر نے گھر آ کے مجھ سے کہا، ایسی ہی سوچوں نے اس کو سانپوں کی طرح گھیر لیا تھا۔ سجل کی شادی کے بعد اس کا پہلا دیدار کرنے کے دن ہر دن اور زیادہ اذیت بھرا ہو گیا۔ ابا دکان کو اس طرح نہیں سنبھال سکتے تھے جیسے صفدر سنبھالتا تھا۔ دکان بیٹھ گئی اور صفدر کا بھی کام کم ہو گیا۔ اس کا حال بھی برا ہو گیا۔ ہر دن وہ ناقابل بیان اذیت سے تڑپتا مگر منہ سے کچھ نہ کہتا۔ نہر کا چوڑا پاٹ گرمیوں میں ایک تن دریا کا سا منظر پیش کرتا تھا۔ وہ پانی سے لبالب بھر جاتا، نہروں میں جوش و خروش آ جاتا، لیکن کشتیوں سے ادھر ادھر آنے جانے کا سلسلہ گاؤں کے لوگوں کے لیے روز کا معمول تھا۔ ایک دن اس نے ماجی سے کہا، کیا تم مجھے کشتی کھینچنا سکھا سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن تم کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ تاکہ میں بھی تمہاری طرح کھیون ہار بن جاؤں۔ بن جاؤ اچھی بات ہے۔ ماجی نے اسے کشتی کھینچنا سکھائی اور چپو چلانا سکھایا۔ دونوں 4 دن تک یہ کام سیکھتے رہے۔ تب اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یار کشتی کتنے میں آتی ہے؟ وہ بولا، اچھی کشتی خاصی مہنگی آتی ہے، لیکن ہمارے بڑے تو خود بناتے تھے۔ میرے پاس ایک کشتی موجود ہے۔ ماجی نے صفدر کو ایک چھوٹی کشتی حوالے کی اور وہ اسے چلانے لگا۔ پہلے روز ماجی خود ساتھ جاتا، پھر اس نے کشتی مکمل طور پہ صفدر کے حوالے کر دی۔ میرا بھائی روز 2-4 پھیرے لگاتا، باقی وقت نہر پہ ہی گزار دیتا۔ وہ اتنا کمانے لگا کہ اپنے گھر کا گزارا کر سکتا تھا۔ والد اس کے اس کام سے خوش تو نہ تھے، خاموش ہو گئے کہ چلو کسی کام تو لگا ہے۔ اسے کشتی چلانے چند روز ہی ہوئے تھے، ایک جوڑا اس کے پاس آیا۔ یہ سجل اور عامر تھے۔ ہمیں نہر پار جانا ہے ماجی، کیا لوگے؟ کیوں نہیں، کشتی میں بیٹھ جائیے، صفدر نے جواب دیا۔ پھر دھڑکتے دل سے ان خاص مسافروں کو لے کر وہ کنارے اور کشتی کھینے لگا۔ نہر میں اس روز پانی لبالب بھرا ہوا تھا۔ سجل کی کشتی میں بیٹھنے سے کچھ اس کے حواس بھی مختل ہو رہے تھے۔ ایک جگہ بھنور آ گیا۔ اس نے کشتی کو بھنور سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن نو آموز ہونے کی وجہ سے سنبھال نہ سکا اور کشتی الٹ گئی۔ تینوں ہی پانی میں جا پڑے۔ لہروں کا بہاؤ تیز تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی اور ملا بھی موجود نہ تھا، صرف اس کا دوست ماجی تھا، لیکن وہ بھی پرلے کنارے پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ جب تک وہ دریا میں کودا، عامر بھنور کی لپیٹ میں آ کے پانی کی تہہ میں جا چکا تھا۔ صفدر اچھا تیراک بھی تھا، بس وہ سجل کی طرف لپکا کیونکہ وہ تو بالکل تیرنا نہ جانتی تھی۔ صفدر بڑی دقتوں سے اس کو کنارے تک لے آیا، زمین پہ اوندھا لٹا کے پیٹ سے پانی نکالنے لگا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ مڑ کے دیکھتا کہ عامر کا کیا بنا۔ کچھ دیر میں ہی ماجی دوست بھی آ پہنچا۔ اس نے لڑکی کی جان بچانے میں مدد کی۔ اتنے میں کچھ مسافر اس طرف آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ادھر ادھر سے لوگوں کو بلا لائے۔ کافی لوگ جمع ہو گئے۔
اتنے میں پولیس آ گئی۔ وہ ماجی اور صفدر کو ساتھ لے گئی، جبکہ سجل کو شہر کے اسپتال لے جایا گیا۔ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ پولیس نے ماجی کا بیان لیا کیونکہ وہ واقعے کا واحد عینی شاہد تھا۔ تب اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے صفدر نے اس سے ادھار پہ کشتی لی تھی، اس کے بعد اس نے ملاحی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس کی 7 پشتوں میں سے کوئی ملا نہیں ہے، تو اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ اس نے کوئی تو وجہ ہوگی جو تمہیں بتائی ہوگی انسپکٹر صاحب۔ یہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی شادی ندی پار ہوگی۔ اکثر میں نے دیکھا یہ جوڑا جب دریا پار سے اترتا تو یہ لڑکی کو دیکھ کے صفدر کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ یہ کب سے نہر کنارے بیٹھنے لگا تھا؟ کافی دنوں سے صاحب۔ اس نے پہلے تو نہ بتایا، لیکن بعد میں ایک روز بتا دیا۔ وہ سجل کی ایک جھلک دیکھنے نہر کنارے سارا دن بیٹھا رہتا۔ اس روز تم نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا اس نے 2 مسافروں کو نہر کے کنارے پہ بٹھایا ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ جوڑا آیا اور دونوں صفدر کی کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب بیچ پانی کے پہنچے، اس نے اس سے ناؤ نہ سنبھل سکی اور الٹ گئی۔ اس نے تیزی سے لپک کر ڈوبتی لڑکی کو تھام لیا اور کنارے کی طرف لے گیا، جبکہ مرد پانی میں گم ہو گیا۔ کیا تمہارے بیٹے کو تیرنا نہیں آتا تھا؟ آتا تھا صاحب، عامر کے والد نے بتایا، لیکن اس روز شاید اس کی قسمت خراب تھی کہ ایک ہی بار میں ڈوب گیا۔ یہ کہہ کے بزرگ رونے لگا۔ سب لوگ حیران تھے۔ کچھ اتفاقی حادثہ کہہ کے صفدر کو بے قصور سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ ایسی عجیب باتیں کر رہے تھے کہ اس اناڑی آدمی کا قصور ہے۔ آخر ایک دکاندار کو ماجی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس نے شک کی بنا پہ ہمارے محلے میں آ کے تحقیقات کی، کیونکہ عامر کا باپ اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ وہ مقدمے کی ٹھیک ٹھاک پیروی کر رہا تھا، کیونکہ اس کا جوان بیٹا ڈوب گیا تھا۔ پولیس نے ہم سے بھی سوالات کیے اور محلے پڑوس کے لوگوں سے بھی۔ ان سے معلوم ہوا کہ سجل کا ہمارے گھر بھی آنا جانا تھا۔ تفتیشی افسر نے صفدر کو اس وجہ سے بھی قصوروار ٹھہرایا کہ اس کے پاس دریا میں کشتی چلا کے مسافروں کی بار برداری کا اجازت نامہ نہیں تھا۔ انہیں لگا اس نے سجل کے عشق میں یہ پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ بات تب تھی بھی ٹھیک۔ اس کے عشق میں ہی تو صفدر نے دکان چھوڑ کے دنیا تیاگ لی اور ملا بن گیا۔ اس کے دل کے راز کو ہم گھر والے جانتے تھے۔ مقدمہ چلا اور اس سے سزا ہو گئی۔ ہمارے لیے خبر جان لیوا تھی۔ چند دنوں کی بیاہی سجل بیوہ ہو کے میکے کی دہلیز پہ آ بیٹھی تھی۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے بھائی نے میرے سہاگ کو نہ بچایا اور مجھے بچا لیا۔ اے کاش وہ مجھے نہ بچاتا، عامر کو بچا لیتا۔ اس نے میری زندگی سے خوشیاں چھین لی۔ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ سجل نے یہ بھی بتایا کہ مجھے ایک دن اس نے دکان پہ یہ کہا تھا کہ جو تم سے شادی کرے گا میں اسے مار دوں گا، تو اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ میں نے سجل کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بات تم غلط سوچ رہی ہو، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ضرور تمہاری محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، اس سے جان بوجھ کے کشتی کو نہیں الٹا۔ دیوانے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی اور کی۔ اس کی یہ بات سن کے میں رنجیدہ گھر آئی۔ پہلے ہی کم رنجیدہ نہ تھی، اوپر سے وہ میرے بھائی پہ اتنا بڑا الزام دھر رہی تھی، صفدر کی نیت پہ شک کر رہی تھی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، میرے بھائی کو لمبی سزا ہو گئی۔ عرصے بعد جب صفدر جیل سے رہا ہوا تو اسے یرکان کی موضوع مرض نے آ لیا۔ بالآخر وہ کالے یرکان کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا۔ یوں ہمیں اس کے جنون کی سزا ملی۔ خدا تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو عقل دے جو جذبات میں آ کے خطروں سے کھیلتے ہیں، تبھی انسانی جانیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔